جی، خیبر پختونخوا کے جو جنوبی 2 ڈویژن ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو میں، وہاں پہ جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس کے واقعات ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ سال پہلے تک تو خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں زیادہ تھے۔ اب ناردرن اور سینٹرل کے پی میں واقعات کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اکا دکا واقعات آپ کو خیبر یا باجوڑ میں نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ جو انٹینسٹی ہے ان واقعات کی وہ آپ کو صدرن 2 ڈویژنز میں نظر آئے گی، اور جو 3 اضلاع زیادہ افیکٹڈ ہیں سیٹلڈ ایریاز کے، وہ لکی، ٹانک اور ڈی اے خان ہیں۔ جی دیکھیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جو بالی کھیرا ہے اس کو ایک آئی بی او کے تحت نیوٹرلائز کیا گیا تھا، پھر پڑاکے جو ہے ان کا ایک کمانڈر تھا وہ نیوٹرلائز ہوا، اس طریقے سے ٹانک میں اسلام الدین وغیرہ وہ نیوٹرلائز ہوئے، لکی مروت میں ابھی مولوی غلام کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ یہ ظاہر ان کے کمانڈرز تھے جو کہ اس ٹیررزم کے واقعات میں ملوث تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں صدرن اضلاع میں نیوٹرلائز کیے گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ان کی ٹیررسٹ کی زیادہ تعداد ہے وہ بھی صدرن 2 ڈویژنز میں ان کی تشکیلیں موجود ہیں، تو اس کی وجہ سے جو نمبر آف انسیڈنٹس ہیں اور جو نمبر آف انکاؤنٹرز ہے وہ زیادہ تعداد میں ساؤتھ کے 2 ڈویژنز میں ہو رہے ہیں۔ لکی کا اگر آپ واقعہ دیکھ لیں تو یہ ایک بڑا اچھا آپریشن ہوا مولوی غلام والا، جس میں اس کا رائٹ ہینڈ مین تھا ٹیپو گل گروپ کا، اس کو نیوٹرلائز کیا گیا، اور اس کے آفٹر میتھ میں پولیس پہ حملے ہوئے جس میں ہمارے 3 پولیس اہلکار ودن 7 to 8 days شہید ہوئے۔ پولیس کی نوکری بیسیکلی ایک مشکل نوکری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولیس کی نوکری میں جو سی ٹی ڈی کی ہے، پولیس کی ہے، دیگر سیکیورٹی فورسز کی نوکری ہے، اس میں ایک انہیرنٹ رسک انوالوڈ ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر جو ریسنٹ پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام، پولیس، سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسی سب نے مل کے کام کیا ہے، اور اس مل کے کام کرنے کی وجہ سے ہمیں کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ بڑے بڑے کامیاب آئی پی اوز ہوئے ہیں، ان کے شیڈو گورنرز تک ایلیمینیٹ ہوئے ہیں، مردان میں، سوات میں، پشاور میں، خیبر کے علاقے میں، ہر جگہ کامیاب آپریشنز ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کچھ شرپسند عناصر کو یہ جو جوائنٹ پازیٹیو کولیبوریشن ہے یہ پسند نہیں ہے، اور وہ اس کو اپنے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ مفاد پرست عناصر نے یہ جو کام کیا ہے روڈ وغیرہ بلاک کرنے کا، ظاہر اس سے تکلیف زیادہ تر عام عوام کو ہو رہی ہے۔ مریض ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ دوسری اس میں مختلف قسم کے لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساؤتھ میں یہ آپریشن بھی جاری رہیں گے، ساؤتھ میں ہمیں کامیابیاں بھی ملیں گی، ہماری کولیبوریشن بھی تمام اداروں کے ساتھ، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، کیونکہ اس کولیبوریشن کے بغیر سکسیس ممکن نہیں ہے، تو یہ کولیبوریشن جاری رہے گی، اور ہمارا ظاہر ہے ایفرٹ یہی ہے کہ جو ہمارے لاسز کم سے کم ہوں اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے لاسز زیادہ سے زیادہ ہوں۔ جو کچھ عناصر ہیں ظاہر ہے وہ فورس کے اندر بھی ہیں، کچھ عناصر وہ ہیں جو فورس سے باہر ہیں، جو اس لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کہ ہمارے پختون علاقے کی روایات ہے کہ جو مشران ہیں ان کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے، ان سے بات کی جائے، اور اگر ان کے کوئی جائز معروضات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ ایک سلسلہ ہے، ایک امر ہے جو چلا ہوا ہے۔ پولیس نے بڑی جمع ورزی سے مقابلہ کیا ہے۔ 2023 میں 272 دہشت گرد پولیس اور سی ٹی ڈی نے
ان کو نیوٹرلائز کیا، اور اس سال ابتدائی 8 مہینوں میں پولیس نے اور سی ٹی ڈی نے مل کے 177 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ جو ایفرٹ ہے، ظاہر سی بات ہے کے پی کو ایک پرامن صوبہ بنانے کے لیے ایک کلیدی کام ہے۔ ہم اور دیگر انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیاں مل کے اس پہ کام کر رہی ہیں، اور مقصد سب کا ایک ہے، ایک پرامن پاکستان، ایک پرامن خیبر پختونخوا۔ ظاہر ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو فور فرنٹ پہ ہیں، کچھ لوگ ظاہر ہے ان کے بیک پہ بھی ہوں گے، لیکن پولیس ایک ڈسپلن ادارہ ہے۔ یہاں پہ اگر کسی کے جائز تحفظات ہوں گے تو اس کو بیان کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر ہے اس کو تعدیبی جو کارروائی ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ دیکھیں لکی مروت کی اگر آپ نے بات کی تو لکی مروت میں نفری اسٹرینتھ کم تھی پولیس کی، اور یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا۔ لکی مروت اکیلے میں جو 3 ضلع میں نے مینشن کیے، لکی مروت، ٹانک اور ڈی اے خان، تو لکی مروت میں تقریباً 565 افراد مزید بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اتنی تعداد میں ڈی اے خان میں اور 300 کے لگ بھگ ٹانک میں بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو ایریا زیادہ افیکٹڈ ہیں ٹیررزم میں، ان میں پولیس کی اسٹرینتھ انکریز کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس کو کیٹر فار کر سکیں۔ یہاں پہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ایکوپمنٹ ان کو چاہیے، چاہے وہ گاڑیوں کی سائیڈ آرمرنگ ہو، چاہے ایمیونیشن ہو، چاہے وہ ہیوی ویپنز ہو، وہ پروکیور کیے جائیں، بلٹ پروف جیکٹس ہوں، ہیلمٹس ہوں، وہ ان کو تاکہ جو اپنے روزمرہ کی ان کی ڈیوٹیز ہے وہ ان کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ تو وہ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی پولیس نے ابھی آج ہی بنو میں پولیو کی ایک ٹیم پہ حملہ ہوا، پولیس نے فوراً طور پہ ریٹیلیٹ کیا اور جو بندہ اس میں انوالو تھا اس کو فارغ کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ آپریشنز ساؤتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس آپریشنز میں دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن اس میں پولیس کا نقصان ہو جانا، شہادتیں ہو جانا، دیگر سیکورٹی فورسز کی شہادت ہو جانا، چونکہ یہ ایک فائٹ ہے، اس فائٹ میں شہادتوں کا ہو جانا ایک امر ہے جس سے آپ انکار ممکن نہیں ہے۔